نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معراج کے اسرار و رموز کا بیان چل رہا تھا۔ آپ نے یہ سنا کہ 50 نمازیں فرض ہوئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توجہ دلانے پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار نمازیں کم کرانے کے لیے درخواست کی اور 5 نمازیں رہ جانے پر جو آگے سوال کی ہمت نہ کی اور فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، تو اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن منیر سے نقل کیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ 5 نمازوں کی کمی جو ہو رہی تھی اور اب 5 ہی رہ گئی تھی، تو اب مزید تخفیف کا سوال کرنے کا مقصد یہ بنتا تھا کہ گویا کوئی نماز بھی فرض نہ رہے، کیونکہ 5 نمازیں کم ہو رہی تھی نا، تو اب باقی آخر میں 5 رہ گئی۔ اب اگر تخفیف کروانے جاتے تو یہ 5 بھی چلی جاتی، تو اس وجہ سے اب مزید تخفیف کرنے کا سوال کرنے کا تخفیف کا سوال کرنے کا مقصد یہی بنتا تھا کہ گویا کوئی نماز بھی فرض نہ رہے، لہذا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے درخواست کرنے پر شرما گئے۔ اور چونکہ تکوینی طور پر 5 نمازوں کی فرضیت متعین ہی تھی، اس لیے بھی آگے سوال کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تخفیف کا سوال کرتے رہے ہیں وہ اس وجہ سے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ سب نمازیں فرض نہیں ہیں، البتہ آخری مرتبہ کے سوال کے بعد جو 5 نمازیں رہ گئی تھیں ان کے بارے میں یقین کر لیا کہ یہ تو فرض ہی ہیں، اس لیے آپ نے اس کے بعد سوال نہیں کیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہی ہوا کہ ما یبدل القول لدی، تو اس سے اسی طرف اشارہ نکلتا ہے۔ معراج کی روایات میں یہ بھی ہے کہ ترغیب جو ہے وہ نمازیں کم کروانے کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی، تو یہاں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمازوں کی تخفیف کا سوال کرنے کی طرف توجہ کیوں نہیں دلائی؟ حضرات اکابر نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں اور مقام خلت کا تقاضا تسلیم و رضا ہے کہ جو حکم ہوا مان لیا، آگے سوچنا کچھ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم ہے، مقام تکلم مقام ناز ہے اور موجب انبساط ہے، جو کلیم جرت کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اہل شرک و کفر سے زیادہ واسطہ پڑا تھا۔ انہی لوگوں سے بحث و مناظرے میں حضرت ابراہیم کی عمر مبارک صرف ہوئی، آپ کی اتباع اور امت اجابت کے افراد زیادہ نہیں ہوئے۔ جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے وہ سچے اور فرما بردار تھے، نافرمانوں اور فاسقوں کے رنگ ڈھنگ بچشم خود نہیں دیکھے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذہن تخفیف کرانے کی طرف چلا گیا تو انہوں نے اپنے تجربے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یعنی میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں اور اسی تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ اتنی نمازیں پڑھنا آپ کی امت کے لیے دشوار ہوگا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی امت محمدیہ کی خیر خواہی سے غافل نہیں تھے، مگر انہوں نے تکثیر حسنات کو پیش نظر رکھا، جس کی وجہ سے 50 نمازوں کی فرضیت کی خبر سن کر ان کا دل باغ باغ ہو گیا، خوشی کی انتہا نہ رہی جب یہ خبر ملی کہ کعبہ شریف بناتے وقت جو میں نے یہ دعا کی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، جس امت کے لیے دعا کی تھی وہ آج نوازی جا رہی ہے، یعنی اسے رات دن میں 50 مرتبہ بارگاہ خداوندی میں حاضری کا شرف دیا جا رہا ہے۔ پھر بھلا وہ تخفیف صلاۃ کا مشورہ کیوں دیتے؟ کیونکہ وہ تو حسنات کی کثرت کی طرف متوجہ تھے، اس لیے انہوں نے امت محمدیہ کو ایک پیغام بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا اے محمد میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہہ دینا اور انہیں بتا دینا کہ بلا شبہ جنت کی مٹی اچھی ہے، پانی میٹھا ہے اور وہ چٹیل میدان ہے، اور اس کے پودے یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جنت کے پودے ہیں۔ تو یہ جو فرمایا کہ جنت چٹیل میدان ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس میں سب کچھ ہے
لیکن اسی کے لیے تو ہے جو دنیا میں ایسے کام کر کے جائے گا جن کے ذریعے جنت میں داخلہ ہو سکے۔ جنت اپنی محنت سے ملے گی، اور اس کو اس طرح سمجھ لیا جیسے کوئی بہت اچھی زمین ہو، مٹی بھی عمدہ ہو، پانی بھی میٹھا ہو۔ جب کوئی شخص اس میں درخت لگائے گا اور اس عمدہ پانی سے اس کی سینچائی کرے گا تو اس کا پھل پائے گا۔ لہذا دنیا میں نیک اعمال کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ ان کو پڑھو گے تو جنت میں ان کے عوض درخت پالو گے۔ واقعہ معراج جن احادیث میں بیان کیا گیا ان میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھو کر واپس اپنی جگہ رکھ دیا گیا، پھر اسی طرح درست کر دیا گیا جیسا کہ پہلے تھا۔ آج کی دنیا میں جب کہ سرجری عام ہو چکی ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، زمزم کے پانی سے جو دھویا گیا اس سے زمزم کے پانی کی فضیلت واضح طور پر معلوم ہے۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ کے قلب اطہر کو سونے کے طشت میں دھویا گیا، اور یہ برتن جنت سے لایا گیا تھا، کیونکہ یہ برتن جنت سے آیا تھا اور استعمال کرنے والا فرشتہ تھا، اور اس وقت تک احکام نازل بھی نہیں ہوئے تھے۔ سونے کی حرمت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس لیے اس سے امت کے لیے سونے کے برتن استعمال کرنے کا جواز ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان و حکمت سے بھرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس سے آپ کے قوت ایمانیہ میں اور قلب مبارک کے حکمت سے لبریز ہونے میں اور زیادہ ترقی ہو گئی، عالم بالا میں جانے کی قوت پیدا ہو گئی۔ تو خیر، نماز اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ دیگر عبادات اسی سرزمین پر رہتے ہوئے فرض ہوئیں، لیکن نماز عالم بالا میں فرض کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کی سیر کرائی، اور وہاں 50 پھر 5 نمازیں عطا کی گئیں، لیکن ثواب 50 ہی کا رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ دلانے پر بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے، نمازوں کی تخفیف کے لیے درخواست کرتے رہے، اور درخواست قبول ہوتی رہی۔ عالم بالا میں آپ کی بار بار حاضری ہوتی رہی، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات ہوئی۔ پھر اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابہ کے بعد پوری امت کی مناجات ہوتی رہی، اور تا قیامت یہ مناجات ہوتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ چونکہ یہ اللہ جل شانہ کے دربار کی حاضری ہے، اس لیے اس کے وہ آداب ہیں جو دوسری عبادت کے لیے لازم نہیں کیے گئے، مثلا باوضو ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا، اللہ کے کلام کو پڑھنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، یہ وہ چیزیں جو مجموعی حیثیت سے کسی دوسری عبادت میں مشروط نہیں ہیں۔ وہ ان میں سے بعض احکام بعض دیگر عبادات سے بھی متعلق ہے، مگر نمازی ہر 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھتا ہے، جو التحیات للہ سے شروع ہوتی ہے۔ بعض شرائع حدیث نے فرمایا ہے کہ تشہد میں انہی الفاظ کا اعادہ ہے جو شب معراج میں ادا کیے گئے تھے، کیونکہ حاضری کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیہ پیش کرتے ہوئے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو اس کے جواب میں اللہ جل شانہ کی طرف سے جواب ملا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فوراً توحید و رسالت کی گواہی دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کے کلمات ادا کی۔ تو نماز چونکہ دربار الہی کی حاضری ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے، سترہ سامنے رکھنے کی ہدایت فرمائی گئی تاکہ دل جمعی رہے، ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا۔ نماز پڑھتے ہوئے تشبیک یعنی انگلیوں میں انگلیاں نہ ڈالنے، انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کی ممانعت ہے۔ کھانے کا تقاضا ہوتے ہوئے، پیشاب پخانے کا تقاضا ہوتے ہوئے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ چیزیں توجہ ہٹانے والی ہیں اور ان کی وجہ سے خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا، جو کہ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے۔ اور اگر خشوع و خضوع باقی نہیں رہا تو یہ پھر دربار اللہ کے دربار میں حاضری کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں ہو تو برابر اللہ تعالیٰ کی توجہ اس کی طرف رہتی ہے،
جب تک کہ بندہ وہ خود اپنی توجہ نہ ہٹائے. جب بندہ خود توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی توجہ نہیں رہتی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئے، کیونکہ اس کی طرف رحمت متوجہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو معراج کا جو عظیم تحفہ ہے نماز، اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو اس کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جتنے مسلمان بے نمازی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو نمازی بنائے، نماز پڑھنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین.